بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو یا کسی بچے کو دیکھا ہے جس کے ابو فوت ہو گئے ہوں؟ کتنا دکھ ہوتا ہے نا ایسے بچوں کو دیکھ کے اپنے فیملی میں، یا ہو سکتا ہے آپ خود ہوں جن کے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہوں۔ کتنی یاد آتی ہے عید پہ یا کوئی بھی تہوار ہو، یا ہم کسی کو اپنے ابو سے ملتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس کے ابو اور امی دونوں نہ ہوں، امی بھی اللہ تعالیٰ پاس چلی گئی ہوں اور ابو بھی، جن کی مائیں اللہ تعالیٰ پاس چلی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ کتنا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، جو ماں کی جگہ ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو زندگی دے اور صحت دے۔ انسان کتنا سخت ہو جاتا ہے، جو تصور بھی نہیں کر سکتا چیزوں کو، لیکن جب وہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ برداشت بڑی مشکل ہوتی ہے، صبر بڑا مشکل ہوتا ہے امی اور ابو کے بغیر۔ اس کے بعد جو بڑا دکھ ہوتا ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ اولاد کا جانا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو، اپنی اولاد کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انسان اتنی درد و تکلیف میں ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا، جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اور پھر ایک اولاد سے زیادہ اولاد کا جانا، بیٹیوں کا فوت ہونا یا بیٹے کا فوت ہونا، کتنی تکلیف دہ چیز ہے نا۔ اس کے بعد اگر آپ کو اپنے شہر کو چھوڑ کے جانا پڑے، اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا پڑے، جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہو، جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا ہو، جہاں پہ آپ کے سارے رشتہ دار ہوں، ان گلیوں کو چھوڑ کے، ان بازاروں کو، ان درختوں کو، پودوں کو، اس ہوا کو چھوڑ کے زبردستی کسی اور جگہ پہ جانا پڑے، یا آپ کے اوپر ایسے حالات آ جائیں، ایسی پریشانی آ جائے کہ سب آپ کو الگ کر دیں فیملی سے۔ اپنے اوپر پریکٹیکل یہ چیز سوچیں، آپ کو فیملی سے الگ کر دیں، قطع تعلقی کر دیں آپ کے ساتھ۔ سب خوش ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن آپ کو وہ نہیں بلا رہے، آپ کو وہ کھانا نہیں دے رہے، آپ کو کچھ نہیں مل رہا، کوئی آپ کو سہارا نہیں دے رہے، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا۔ کتنی مشکل چیزیں ہیں۔ پھر ایک اور پریکٹیکل چیز سوچیں کہ آپ حق پہ ہیں، سچ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سب مل کے آپ کو جھوٹا کہیں، آپ کے اوپر الزام لگائیں، تہمت لگائیں، اور آپ کو شدید قسم کا ذہنی تناؤ دیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ سچ ہیں، اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، پھر بھی لوگ آپ کو غلط کہیں۔ جب صحیح ہو کے آپ کو چپ ہونا پڑے، آپ کو سہنا پڑے، پھر کتنی یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اور بغیر کسی قصور کے آپ کے اوپر پتھر برسائے جائیں، آپ کو ٹارچر کیا جائے جسمانی طور پہ، اور اتنا آپ کے اوپر ٹارچر کیا جائے کہ آپ کا خون آ جائے۔ چلیں پتھر مارنا تو چھوڑیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ بالکل سچ پہ ہیں، بالکل حق پہ ہیں، اور آپ کے ریلیٹیوز میں سے، رشتہ دار میں سے کوئی اٹھ کے آپ کو تھپڑ مار دے غصے میں، یا آپ کو کوئی گالی دے دے یا کوئی غلط لفظ بول دے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ آگے بڑھ کے اس کو 2 تھپڑ ماریں گے، اس کا گلا پکڑ لیں گے، چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو۔ لیکن اگر آپ کو تھپڑ پڑے اور آپ کے دانت بھی شہید ہو اور آپ کو چوٹ بھی لگے، باقاعدہ آپ کا خون نکلے، تو آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اسی حالت میں؟ بعد میں نہیں، اسی حالت میں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا آپ وہاں پہ صبر کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ آج عروج کیا واقعات سنا رہی ہے، اور کچھ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آپ یہ بات سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ حضرت بی بی آمنہ بچپن میں فوت ہو گئیں، بچپن میں ان کے ابو فوت ہو گئے، مطلب بغیر امی اور ابو کے ان کا بچپن تھا۔ پھر ان کے دادا فوت ہو گئے، پھر ان کے چاچا چلے گئے، حضرت ابو مطلب، ابو طالب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا بچپن گزارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے آپ کے سامنے فوت ہوئے، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں فوت ہوئیں آپ کے سامنے، 2 بیٹے فوت ہوئے، آئی تھنک 3 بیٹے فوت ہوئے تھے۔ اور اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفنانا، اور یہ اس دل کی بات ہے جو کسی بچے کا مرا ہوا پرندہ دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پاس بیٹھ کے تعزیت کے لیے اس کے پاس بیٹھے اور اسے بات کی، اور پھر آپ کو
آپ کی بیٹی اپنے نواسوں سے، اپنی بیٹی سے، حضرت بی بی فاطمہ سے اتنی محبت، کیونکہ وہی ان کے پاس تھیں، اور حضرت امام حسن اور حسین کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کی امت میں سے ہی لوگ ان کو شہید کریں گے۔ آپ اپنے اوپر پریکٹیکلی سوچیں کہ کوئی انسان اتنے دکھ کے ساتھ، اتنے دکھ اپنے دل میں رکھ کے، اور اتنا نرم دل، اور بغیر ماں باپ کے، بغیر لوگوں کے، اور حق سچ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی باقاعدہ آپ اپنے آپ کو سوچیں، چوک میں کھڑے ہو کے کوئی آپ کو پتھر مارے اور سارے گلی، سارا جہان آپ کو مار رہا ہو تو آپ کا کیا حالت ہوگی، اور آپ سچے بھی ہوں۔ واقعات کو سوچ کے جب آپ اپنے اوپر پریکٹیکلی سوچتے ہیں نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور آپ کا اپنے نبی سے عشق بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے نبی کے اوپر درود بھیجیں، لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ویڈیو کے اینڈ پہ ایک ریکویسٹ ہے کہ فرقان قریشی ایک یوٹیوبر ہیں، اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں ریسرچ بیسڈ، ان کی نیو سیریز شروع ہوئی ہے، سیرہ سیریز۔ آپ وہ سیریز دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں اور خود بھی دیکھیں، اور کمپلیٹ ایپیسوڈ دیکھیں۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہا کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ اللہ حافظ۔